ہمارا جو موضوع سخن ہے، جو بحث ہے، وہ بحروں میں ہے. کل تک ہم وزن تک پہنچ چکے تھے. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جب بھی ہم شعر اور نثر میں فرق کرتے ہیں تو اس فرق کرنے کی بنیاد اس کا وزن ہوتا ہے، جو کہ کم از کم غزل میں دونوں مصروں میں برابر ہوتا ہے. آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ یہی وزن نظم میں کس طرح برابر ہوتا ہے، بلکہ میں شاید بتا بھی چکا کہ نظمیں بھی مصروں میں ہی بٹی ہوئی ہوتی ہیں، تو ان میں بھی مصروں کا وزن برابر ہونا ضروری ہے. ایک چیز رہ جاتی ہے آزاد نظم. اس کے اندر ایک تفصیل ہے، وہ بحروں کی بات جاننے کے بعد پھر اس کو اچھا کوئی شعر سنا رہے ہیں پھر آپ لوگ، تاکہ اس کی تختی کی جا سکے اور بات آگے بڑھے. تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے. دیکھیے میں تختی کر کے دوبارہ ایک بار بتا رہا ہوں، اور اب ہم اس سے آگے جائیں گے کہ تختی کے بعد کے مرحلے کیا ہیں. یہ ایک مصرع ہے ہمارا، اور اس کو ہم تختی کرتے ہیں تقدیر. تقدیر کے کا کے چھوٹی آواز ہے، قا زی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے. ٹھیک ہے، ایک مصرعے کی تختی کی ہے میں نے. ہے جرم آگے ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. ٹھیک ہے. اچھا آج چونکہ لفظ آخر میں ایسا آ گیا تو ایک اور بات واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی شعر کا یا مصرعے کا، شعر کا نہیں، جب بھی مصرعے کا آخری حصہ ہوتا ہے تو ایک یہ جو چھوٹی حرکت ہے اس کے بڑھانے کی اجازت ہوتی ہے ہمارے پاس آخر میں، صرف جب کہ آخر میں آئے گا. اب وہ میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے اس کو ہم بہر سے لے کے چلتے ہیں. لیکن جیسے یہاں پر ہے، یہاں پر ایک چھوٹی حرکت نہیں ہے لیکن یہاں پر بڑھ گئی ہے، اس سے وزن میں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ ہمارے صوتی تناظر سے سازگار ہوتی ہے بات. تو دیکھ لیجئے کہ وزن اگر ایک ہی ہے تو کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں. یہاں تک تو ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دو بھی ہیں اور یہ دو بھی ہیں، اور پھر یہ کیا برابر ہوا؟ نہیں ہوا نا برابر، دو وہاں سے ہیں پھر یہ برابر ہے. ٹھیک ہے، بس یہ ایک آگے زیادہ ہے. تو یہ ایک الگ کہانی ہے. ایک تا ہوتی ہے آخر میں، جب بہر آئے گی تو اس کا ذکر میں کروں گا کہ کس طرح سے یہ آ سکتی ہے ایک چھوٹی حرکت آخر میں. نہیں، کاؤنٹ یہ ضرور ہوگی، لیکن اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ وزن خراب ہو گیا. مطلب آخر میں اگر ایک چھوٹی آواز آ جائے تو اس سے وزن خراب نہیں ہوا کرتا. آسان بات یہ ہے. اچھا اس کی بحر میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ اب تک آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ وزن ہے. ان اوزان کو اس طرح سے آپ کسی کو بتا نہیں سکتے، تو ان کے لیے عروضیوں نے کچھ اصطلاحیں وضع کی ہیں، کچھ نام وضع کیے ہیں، ان کو ہم بحر کہتے ہیں. اب تقدیر فعلن ایک، اچھا میں بلکہ ایک لائن میں لکھتا ہوں اگر آپ لوگ اس کی تختی کر سکیں. ویسے تو یہ عربی کے الفاظ ہیں لیکن فارسی اور اردو میں اسی طرح عروض کے ساتھ آ گئے. جیسے فاعلاتن، مفاعلن، فعلن. اس میں کوئی بہت خاص بات نہیں ہے، بس ایسے ہی یہ ایک نام ہے. ٹھیک ہے، جیسے یہ الفاظ ہیں کچھ، ان کا کوئی معنی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کی صرف تختی ہے. جیسے فاعلاتن، یہ الفاظ اس لیے چنے کیونکہ ان میں بہت واضح ہے تختی.
تو اس لیے ہم ان کو ایک کوڈ کے طور پہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں, ایک رمز ہیں یہ. فاعلاتن, جب بھی کہیں ایسی تختی آپ کو نظر آئے تو آپ اس سے فاعلاتن تک پہنچتے ہیں. اسی طرح مفاعلن, پھر اسی طرح فعلن. جب بھی کہیں اس طرح کی تختی نظر آتی ہے تو آپ اس کو فعلن سے اس کا نام رکھتے ہیں فعلن. تو اب یہ سب تختی ہو جانے کے بعد, جیسے مثال کے طور پہ غالب کا بہت مشہور شعر, کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی. ٹھیک ہے, تو اس کی بحر ہے فاعلاتن مفاعلن فعلن. اس شعر کے بارے میں میں نے کہا کہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی. اس کی کیا بحر ہے؟ فاعلاتن مفاعلن فعلن. یہ جو میں کہہ رہا ہوں جملہ, اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ جب اس کے مصرعے کی تختی کریں گے تو اس کا کوڈ یہ ہوگا, اس کی تختی یہ ہونی چاہیے, کیونکہ یہ آپ کو اس کی تختی پتہ ہے. وہ الفاظ میں تختی ہے, بالکل تختی نہیں, اس کو بحر کہتے ہیں. پھر وہ ایک نام دیا اس کو, باقاعدہ بحر کا نام دیا. تو جب آپ اس کی آسانی سے تختی کر رہے ہیں اس ایک جملے کی, تو آپ کو بار بار اب تختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ غزل کے جیسے 15 مصرے ہیں, 15 تو نہیں ہوں گے, 16 ہوں گے یا 18 ہیں. 8 اگر شعر کی ہے یا 9 شعر کی ہے تو 16 یا 18 مصرے ہیں. تو آپ ایک ایک کو اس طرح لکھنے پر مجبور نہیں ہیں. اس کے لیے آپ کے پاس ایک جملہ ہے فاعلاتن مفاعلن فعلن, اس کو ہم کہتے ہیں بحر. یہ جو جملہ ہے اسے کہا جاتا ہے بحر, اسے کہا جاتا ہے تختی. ٹھیک ہے, تختی کرنا ایک بنیادی عمل ہے. تختی سے ہم پھر آگے بڑھ کر بحر کی طرف چلے جاتے ہیں. کوئی سوال یہاں تک؟ کس منہ سے جاؤ گے غالب, کا بے کس منہ سے جاؤ گے غالب. صحیح ہے. اب یہ یہاں تک کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب. تن بالکل ایک بڑی حرکت ہے نا, ایک سکون سے پہلے. جی ہاں, جی میں نے کہا کہ جب بھی سکون سے پہلے, ساکن سے پہلے کوئی حرکت آ جائے تو ان دونوں کو ملا کے بڑی آواز ہوتی ہے, سوائے اس کے کہ ساکن الگ سے آ جائے. بالکل ایسا ہی ہے, اسے کہتے ہیں بحر پہچاننا. یعنی کہ یہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتا. اگر کسی مصرے کی بحر ہوتی ہے نا, مصرے کی دو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. ایک میں نے آپ کو بتائی تختی, وہ یہ ہے, وہ آپ کاپی اور قلم کے استعمال سے کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور چیز بتائی مصرے کی بحر, وہ بحر یہ ہے. اور یہ بحر آپ کو پتہ کیسے چلتی ہے؟ جب اچھا یہ آپ کو پتہ نہیں چلتی, یہ آپ کو پہلے سے بتا دی گئی ہے کہ یہ بحر ہے اور اس کی یہ تختی ہے. جب یہ تختی آتی ہے تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بحر ہے. اچھا, اس بحر کو پہچاننا بہت ضروری نہیں ہے. میں نے کہا نا کہ کوئی قریب 250 کے قریب بحریں ہیں, تو آپ ضروری نہیں کہ ان کا نام جانیں. جی جی جی, کہ بھئی اور بھی اوزان ہو سکتے ہیں. ہاں, یہ ایک خاص مصرے کا ایک خاص وزن ہے. ایک وزن ہے فاعلاتن مفاعلن فعلن, غالب نے ہو سکتا ہے اس پہ 1000 شعر کہے ہوں. ایک اور وزن ہے فاعلاتن فاعلاتن فاعلات, 2000 شعر غالب نے اس بحر میں کہیں. بہت سارے اشعار ایک ہی وزن میں ہو سکتے ہیں, بہت ساری غزلیں ایک ہی وزن میں کہی جا سکتی ہیں, اس پہ پابندی نہیں ہے. آپ نے سنا ہے ایک لفظ استعمال ہو, زمین, کسی کی زمین میں شعر کہنا, ایک بہت عام لوگ استعمال کرتے ہیں کہ بھائی فلاں نے فلاں کی زمین میں شعر کہا ہے. زمین سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بحر بھی وہی ہے جو اس کے شعر میں تھی, ردیف بھی وہی ہے اور قافیہ بھی وہی ہے. اس کو کہتے ہیں زمین. ان تینوں کو جب ملایا کرتے ہیں, ردیف, قافیہ اور بحر کو. ردیف اور قافیہ کا تو پتہ تھا مگر جی ہاں, یہ بحر ہے, یہ شامل ہوا کرتی ہے ہمیشہ سے آپ کے زمین میں. جب کہتے ہیں کہ کسی زمین میں شعر کہا ہے, جیسے یہ ایک زمین دی تھی مرزا غالب نے, اس میں
فراز نے شعر کہیں. اس کا مطلب یہ کہ ایک غزل کہی تھی مرزا غالب نے جس کی فلاں بحر تھی, اس میں فلاں ردیف اور فلاں قافیہ تھا, اسی بحر اسی ردیف اسی قافیے میں فراز نے شعر کہے ہیں یا غزل کہی ہے جو بھی ہے. تو اس زمین میں کہا ہے, تو زمین سے یہ مراد ہوتی ہے. تختی اور بحر, بحر جو سمندر, تو کسی بھی مصرے کے بارے میں دو باتیں ہم جان چکے کہ ایک ہوتی ہے اس کی تختی جو کہ یہ ہے جو آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے, بڑی آواز اور چھوٹی آواز میں اس کو توڑنا. ان بڑی آواز اور چھوٹی آواز کو توڑنے کے بعد جب ہم تختی کو دیکھتے ہیں تو پھر پہچانتے ہیں کہ یہ کس بحر میں ہے. یہ صرف آپ لوگوں کے پہچاننے کی نہیں, کیونکہ پریکٹیکلی کارآمد نہیں ہے, یہ صرف نام ہے اس تختی کا, کام کی چیز ہے تختی جو آپ کو یہ بتائے گی کہ یہ مصرے برابر ہیں یا نہیں. یہ ہیں اس کے نام. تو اگر آپ 250 کے قریب نام یاد کر لیں تو بہت اچھی بات ہے, آپ ایک اچھے عروضی ہیں, آپ بحر کو پہچان لیتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. بحر کا پتہ ہو نہ ہو آپ کو شعر ٹھیک ہونے کا پتہ دے گی تختی. اور ہاں یہ اسی بحر کی تختی ہے نا. ویسے تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بحر ہی پتہ دیتی ہے, لیکن بحر کو ہم نے توڑ کے یہ کوڈ بنا لیے ہیں, تو اب ہمارے الفاظ انہی میں ہی تلتے ہیں. دیکھیں اچھا, بحر جاننے کا جو فائدہ ہوتا ہے عام طور پہ, مجھے فائدہ ہوا ہے جو, مطلب کہ جو عروضی بحر نہیں جانتے وہ زیادہ سے زیادہ مصرع لکھ کے اب پھر اس کو توڑتے رہتے ہیں. بحر جاننے کا فائدہ یہ ہوتا ہے یا مجھے جو فائدہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ میں الفاظ کو ان پر تول سکتا ہوں. یعنی کہ فاعلاتن کعبے کس منہ, ٹھیک ہے. اگر آپ بحر, جیسے یہ ایک بحر ہے, یہ ایک بہت طویل ایسی بحر ہے جو بار بار استعمال ہوئی ہے اردو شاعری میں. جون ایلیا کے زیادہ تر اشعار اسی بحر میں, بحر خفیف کہتے ہیں اس کو, یہ نام ہے. تو غالب کے کئی بہت, دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے, آخر اس درد کی دوا کیا ہے, فاعلاتن مفاعلن فعلن, اس کی بحر بھی یہی ہے. اس کے علاوہ کئی غزلیں ہیں, جیسے پھر جگر کھودنے لگا ناخن آمد فصل لالا کاری ہے, اور ناصر کاظمی کی بے انتہا غزلیں اس بحر میں, جون ایلیا کی بے قراری سی بے قراری ہے, تو وہ ساری اسی بحر میں. تو فاعلاتن ایک ایک رکن کو لے کے چلیں, یہ ایک رکن کہلاتا ہے, یہ ایک رکن ہے اور یہ ایک رکن ہے, ٹھیک ہے. جہاں پر بھی 2 سلیش آ جائیں ضروری نہیں ہے وہ فعلن نہیں ہو سکتا ہے وہ لاتن ہو. کمال اس میں ہوتا ہے کہ آپ یہ جان جائیں کہ یہاں پر کون سا رکن آ گیا ہے, تب آپ بحر تک پہنچ پاتے ہیں. وہ جو ایک خاص میں آپ کو بات بتا رہا ہوں نا, وہ اس میں ہے, ورنہ تو آپ یہ دیکھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فعلن تھا, جبکہ یہ فعلن نہیں ہے, یہ لاتن ہے. یہاں پہ فاعلاتن میں چلا گیا ہوں, وہاں تک جانا نہیں تھا اصل میں. کہنا میں یہ چاہا تھا کہ جیسے میں نے مزید مثالیں دیں اور شاید یہاں پر موجود بھی ہیں میرے پاس, غالب کی نہیں ہے بلکہ میر درد کی غزل ہے غلط گر گمان میں کچھ ہے تجھ سوا بھی جہان میں کچھ ہے. اس کی یہی بحر ہے. اب میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے ایک بحر کے رکن اثر انداز ہوتے ہیں. ہے غلط گر کی تختی میں بحر آئے گی فاعلاتن, وہی ہے کعبے کس منہ, ٹھیک ہے. اسی طرح تجھ سوا بھی, اگلا مثال تجھ سوا بھی جہان میں کیا ہے, تو اس کے اندر بھی پہلا رکن فاعلاتن ہوگا. سارے جتنے بھی اشعار آئیں گے, تو اب میں ایک آپ کو سب فاعلاتن کی مثال دے رہا ہوں کہ جیسے ہے غلط گر فاعلاتن, تجھ سوا بھی فاعلاتن, دل بھی تیرے فاعلاتن, آن میں کچھ فاعلاتن, ٹھیک ہے. جتنے بھی, اب اس پہ آپ خود بھی اپنی طرف سے بکھر سکتے ہیں. میں نے بولا فاعلاتن, ٹھیک ہے. اس کی جب آپ تختی کریں گے تو فاعلاتن آئے گا. میں وہاں تھا فاعلاتن, وہ کب آئے فاعلاتن, آ بھی جاؤ فاعلاتن, ٹھیک ہے. بیٹھ جاؤ فاعلاتن. بہت سارے آپ جب استعمال کرتے ہیں, اس لیے یہ بحر بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے کیونکہ الفاظ جس طرح ہوتے ہیں وہ اسی طرح بیٹھ جاتے ہیں جس طرح اردو میں استعمال ہوئے ہیں. تو وہ نثر نہیں ہے نا, یہی تو ہم نے بتایا کہ اگر وہ نثر اس بحر میں ہے تو وہ شعر ہے, کیونکہ وہ وزن میں. اس بحر میں ہونے کا کیا مطلب ہے کہ وہ اس طرح تختی ہو رہی ہے وزن میں, تو پھر وہ نثر نہیں ہے, پھر وہ شعر ہے. سوائے اس کے کہ اس کے اندر آپ بوتیکا میں جو بنیادی بات لکھی ہوئی ہے تخیل امیجنیشن سے متعلق, اس کو نظر انداز کر دیں. ایک مثال دیتا ہوں. عرب میں اور ایران میں اور حتیٰ کہ قدیم اردو میں بھی بہت سارے دروس لکھے گئے اوزان میں, وہ سارے وزن میں. پوری گرامر عربی کی وزن میں لکھی گئی ہے. پڑھنے میں آسانی ہو, ہاں یاد کرنے میں آسانی ہو, یاد کرنے میں آسانی کے لیے چیزیں لکھی جاتی ہیں, وزن میں لکھی جاتی ہیں.
تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شعر ہے، کیونکہ اس میں وہ بنیادی بات نہیں ہے امیجنیشن، تخیل. تو تخیل ہونے کے بعد جی، اور کس درجے کا تخیل ہوتا ہے اس میں ایک بہت دقیق بحث ہے، اور اس کا ایک شاعرانہ نثر ہو سکتی ہے. وہ ایسی نثر جوش کی، یعنی کہ نثر ہے، ایک آدمی نے بہت تخیل آمیز نثر لکھی ہے جیسے جوش صاحب لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں وزن نہیں ہوتا. تو ایک شرط نہیں ہے، بالکل کہیں کہیں ہوگا، لیکن اگر اس کی لائنز برابر نہیں ہے وہ تو نہیں ہوگی. جو حمد ہے، نعت ہے، آپ چیزوں کو بڑھا کے پیش کرتے ہیں. تخیل کی بہت زیادہ وسیع اقسام ہیں. جیسے میں عام طور پہ بھی مثال دیا کرتا ہوں کہ جب ایک خاتون جو ہے وہ سبزی کاٹ رہی ہوتی ہیں، تو جب گھر میں حضرت نامدار آتے ہیں، شوہر نامدار، تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا کر رہی ہو، تو وہ بتاتی ہیں کہ میں کھانا پکا رہی ہوں. آپ وہ کھانا نہیں پکا رہی ہوتی ہیں، اس وقت وہ سبزی کاٹ رہی ہوتی ہیں. کھانا جب وہ چولہے پہ جائے گا تو اس کو اردو میں کہتے ہیں کھانا پکانا. مطلب یہاں سے تخیل شروع ہوتا ہے. صرف یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ابھی آپ کھانا نہیں پکا رہے تھے، لیکن آپ نے اس کو وقت سے پہلے کہا ہے کہ میں کھانا پکا رہی ہوں. وہ تخیل ہے، کیونکہ یہ حقیقت نہیں ہے، یہ مجاز مرسل ہے. جہاں پر بھی آپ حقیقت سے مجاز کی طرف جانا شروع ہو جائیں، جیسے مثال کے طور پہ میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، مجھے کوئی کہے کوئی مولانا صاحب آئیے ذرا، تو میں نے مقدمات فراہم کیے ہیں مولانا ہونے کے شاید، لیکن میں ہوں نہیں، وہ مجازن کہہ رہا ہے کہ آپ آئیے. تب مجھے مخاطب کرنے کے لیے مجازن اس نے داڑھی کا استعارہ رکھ کے حقیقت سے کام نہیں لیا. تو جہاں پر بھی آپ حقیقت سے جتنا دور ہوتے جاتے ہیں وہ تخیل کے راستے طے کرتا جاتا ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ بنیادی حقائق سے ہی کٹ جاتے ہیں آپ تخیل کو استعمال کرتے ہیں، لیکن بہت وسیع معنی ہو سکتے ہیں تخیل کے. آپ بہتر جانتے ہوں گے بہرحال، لیکن میں ایک سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تخیل کہاں تک جا سکتا ہے آپ کا، کس بنیادوں سے شروع ہوتا ہے اور کن بڑی بنیادوں تک چلا جاتا ہے کہ آپ بہت بڑی بڑی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. آپ اکثر جو ہے وہ بہت بڑا ثابت کرنے کے لیے کسی چیز کو خدا سے ملا دیتے ہیں، کسی کو بہت گورا ثابت کرنے کے لیے آپ چاند سے ملا دیتے ہیں. تو تشبیہات میں چلتا ہے، استعاروں میں چلتا ہے، اور کنایوں میں بھی چلتا ہے. اس کے علاوہ مجاز مرسل ہے. جی دیکھیں، میں نے کہا نا کہ دو شرطیں ہیں، ان دو میں سے کوئی ایک فاقد ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ شاعری نہیں ہے. کم از کم 3 زبانوں میں، اردو، فارسی اور عربی میں. قرآن شریف میں تخیل ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. وزن ہے، وزن کچھ شروع میں ہو، لیکن اس میں بھی باقاعدہ نہیں ہوگا. ہوتا تو آج تک روزی وہ نکال کے آپ کو دے چکے ہوتے. تو بے شک یہ والا وزن نہیں ہے. اور 1000 چیزیں ہیں، بلکہ قرآن میں شاید آیت بھی ہے، شاید کہ حتماً آیت ہے کہ ہم نے نبی کو جو ہے وہ شاعری نہیں سکھائی. تو اس سے مراد یہی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ تخیل نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں واضح تخیل ہے، اور تخیل کا ہونا کلام کو اونچا کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کو پست کر دیتا ہے. مطلب جھوٹا نہیں کہلاتا تخیل استعمال کرنے والا. اگر کوئی ماں اپنے بچے کو کہتی کہ چاند کا ٹکڑا ہے، تو وہ ماں مطلب جھوٹی نہیں ہے، یا اس کے جذبات جھوٹے نہیں ہیں، وہ بالآخر اس کا کلام بلکہ اونچا ہو گیا ہے اس تخیل کی وجہ سے. تو تخیل پر بات کرنا بہرحال کبھی بھی سودمند نہیں ہوتا، کیونکہ ہر کسی کے اپنے معیارات ہوتے ہیں تخیل کے، لیکن ایک ابتدا اور انتہا ضرور ہوتی ہے. تو 2 شرطیں میں نے آپ کو بتائیں اردو، فارسی، عربی میں. ایک تو یہ کہ کلام مخیل ہو، تخیل ہو اس کے اندر، اور دوسرا یہ کہ وزن ہو. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ جب کوئی ایسی چیز دیکھیں، جیسے کراچی میں ایک بہت عام جملہ لکھا ہوتا ہے بسوں کے پیچھے، ارم ٹی ٹی ارم ٹاٹا. تو یہ وزن میں ہے، ارم ٹی ٹی مفاعیل، اس کی بحر ہے مفاعیل، اور اس طرف ہے ارم ٹاٹا، مطلب 2 طرف لکھا ہوا ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں، ضروری نہیں یہ شعر ہو، یہ وزن میں ہے، لیکن یہ شعر نہیں ہے کیونکہ اس میں تخیل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہر ایسی چیز جس کی آپ بحر نکال لیں اور تختی کر لیں، تو اس بات پہ خوش مت ہو جائیے گا کہ آپ نے ایک شعر نکال لیا کہ آپ. اچھا، اب ایک ایک رکن کو اس پر رکھ کے آپ دیکھیں. فاعلاتن کعبے کس منہ، یہ پڑھنے میں بھی ایک جیسا لگتا ہے. اگر آپ کے کان چیزوں کو اس طرح سے سننے کے عادی ہیں، میوزک کا اچھا ذوق ہے، تو پھر میرے خیال سے آپ صرف یہ کیے بغیر بھی فاعلاتن پڑھ کے کعبے کس منہ کو اس سے ملا سکتے ہیں. کعبے کس منہ
فاعلاتن، یا اس کو تھوڑا سا اور سلو کر کے فاعلاتن کا بے قسم، یہ اب سمجھ گئے. ٹھیک ہے. مفاعلن سے جاؤ گے، منہ چھوٹی آواز ہے، ہم یہ نہیں پڑھ سکتے سے جاؤ گے کیونکہ آپ کو مفاعلن پڑھنا ہے. مفاعلن سے جاؤ گے. غالب فعلن، فعلن ہمیشہ آپ کے لیے آسان رہے گا کیونکہ وہ فعلن ہے، بس دو بڑی آوازیں. غالب آ جا، کھاؤ، پی لو جیسے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیشہ فعلن رہیں گے آپ کے لیے. ذرا سا مشکل جو رکن ہے وہ یہ ہے کیونکہ اس میں بھی مفا اور علن کی دونوں کی ایک ہی تختی ہے. اس میں ایک الگ مصلحت ہے کہ یہ سوال ہو سکتا تھا کہ یہ دونوں مفا کیوں نہیں ہے. مفا اور علن کی جو تختی ہے ایک ہی ہے، ایک چھوٹی آواز ہے پھر ایک بڑی آواز ہے مفا میں، علن میں بھی ایک چھوٹی آواز ہے پھر ایک بڑی آواز ہے. تو یہ مفا مفا کیوں نہیں ہے یا علن علن کیوں نہیں ہے، آخر آپ نے اس کا الگ نام کیوں دیا؟ اس کے پیچھے ایک مجبوری ہے، ورنہ آپ سمجھیں کہ آپ کو عربی گرامر نے اجازت نہیں دی اس طرح کا نام رکھنے کی، ورنہ کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ رکن آسان ہے مفاعلن، آپ اس کو مفا مفا بھی کر سکتے ہیں، مطلب جو بھی ایک ہی ہے، بس اس میں نون نہیں ہوتا، تنوین ہوتی ہے جب عربی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. بہرحال تو فاعلاتن، مفاعلن، فعلن. یہی فعلن میں تنوین نہیں ہوتی ہے، فعل ہوتا ہے یہ، اس کے اوپر تنوین ہوتی ہے، نون نہیں ہوتا. تو یہ ساری اصطلاحات وہیں سے ہی لی گئی ہیں اگر آپ لوگوں نے عربی کی کلاسیں ذرا غور سے رکھی ہوں گی. فعل ایک لفظ ہے، اس کے اوپر تنوین ہوتی ہے. عام طور پہ اسم کا خاصہ ہوتا ہے عربی میں کہ اس پہ تنوین ہو، تو وہ دو پیش لگا کے پڑھتے ہیں، تو اس دو پیش کو کھول کے فعلن بنا دیا ہم نے. یہ کیا ہے عروضیوں نے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو آپ یہ بہر بے شک نہ جانیں، لیکن آپ کی یہ تختی جب بھی آپ کسی شعر کی تختی کرنے جائیں گے ہر مصرے میں برابر آئے گی. اور اگر نہیں آ رہی ہے، کسی استاد کا مصرع ہے تو آپ اپنی تختی چیک کریں، اور اگر آپ کو اپنی تختی پہ بھروسہ ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جو شعر آپ کے سامنے ہے وہ آپ کے حساب سے شعر ہی نہیں ہے، اور اس میں آپ حق بجانب ہوں گے اگر آپ نے تختی ٹھیک کی ہوگی. یا تو پھر وہ آپ نے شعر غلط تلفظ کیا ہے یا غلط آپ تک پہنچا ہے، میسج میں کسی نے آپ کو بھیجا ہے تو ایک لفظ کھا گیا ہے بیچ میں سے، مطلب ایک ہزار صورتحال ہو سکتی ہے تختی کے غلط ہونے کی. لیکن اگر یہ شعر ٹھیک ہے تو پھر اس کی تختی غلط نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، اس بحر کو یاد کرنے میں فائدہ یہ ہے کیونکہ یہ 1000 سال کی کم از کم 1300 سالوں کی آزمائی ہوئی بحریں، تو ان میں لوگوں کے زبان چلتی ہے، اسی لیے انہوں نے یہ نام رکھے ہیں. سے جاؤ گے مفاعلن، سے جاؤ گے مفاعلن، غالب فعلن. اسی طرح سمجھ آ سکتی ہے. تو اس میں اگر آپ کو اس میں مہارت حاصل ہو گئی تو پھر آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کی اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ بحر جانتے ہیں تو پھر آپ کو، اب جیسا آپ کوئی شعر سنا ہے، میں آپ کو بحر بتاتا ہوں شاید کامیاب ہو جاؤں. زاہد شراب پینے دے مسجد میں. یہ ہمیشہ میرے ساتھ اس طرح کیوں ہوتا ہے؟ بیٹھ کر زاہد شراب، بے الگ تھا کیونکہ الگ سے تھا، اس کے پیچھے کوئی حرکت نہیں تھی. میرے خیال سے یہ بات سمجھنے میں ذرا دشواری چل رہی ہے. دیکھیں شراب، یہی ہے حرکات اس کی. ٹھیک ہے، تو میں نے کہا کہ جب بھی زبر، زیر یا پیش، ان تینوں میں سے کوئی ایک سکون کے ساتھ جمع ہو جائے تو یہ ایک بڑی آواز بنتی ہے. تو یہ را تو بڑی آواز ہے، یہ طے ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک بڑی آواز ہے. اور پھر میں نے مزید یہ کہا کہ ان چاروں میں سے کوئی ایک اگر اکیلا ہو تو وہ چھوٹی آواز ہے. تو یہ چھوٹی آواز ہے اور یہ چھوٹی آواز ہے. تو ش را ب. ٹھیک ہے، آگے کی آپ بتائیے ذرا مجھے کیا تختی ہوگی. آپ اس کو یوں پڑھیں گی، زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر. دیکھیں لطافت جو اصل شعر میں ہوگی پڑھنے میں، تبھی آپ کو مزہ آئے گا.
میں تختی کے حساب سے نہیں پڑھ رہا, میں اس طرح پڑھ رہا ہوں جیسے پڑھنا چاہیے. تختی تو میں ابھی کروں گا, وہ تو کی نہیں ہے میں نے, تو مجھے کیا پتا. اردو کے تلفظ میں یہ مزاج اسٹریس کر رہے نا پی پہ اسٹریس ہے, نے پہ نہیں ہے. زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر, ہم عام طور پہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں, اور اگر نہیں پڑھتے تو یوں پڑھنا چاہیے. زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر, پی نے دے, زاہد شراب پینے دے, بلکہ یہ بھی چھوٹی آواز ہے, پی زاہد شراب پینے دے مسجد, پینے دے مسجد میں, یہ چھوٹی آواز ہے. مسجد میں بیٹھ کر, میں چھوٹی آواز ہے, بیٹھ کر. اس کی بہر میں آپ کو بتا دوں, فعل مفاعل فعلات مفاعل, میں لکھ دیتا ہوں ورنہ مجھے بھی پریشانی ہوگی اور آپ کو بھی. ٹھیک ہے, یہ اس کی بہر ہے. اس کی تختی دیکھ لیں, اگر اس سے مل رہی ہے تو یہ مصرع تو کم از کم ٹھیک ہے. اگلی مصرے کی طرف جاتے ہیں. فعل مفاعل فعلات مفاعل, فاعل فعلات مفاعل. یہاں تک یہ ہے, یہ ہے, پھر دو ہیں, پھر دو ہیں, یہ ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے, یہ برابر ہے. صرف میری ہاں میں ہاں نہیں ملانی, دیکھ لینا ہے آپ کو. ٹھیک ہے, گن لی ہے اچھی طرح سے, کوئی شک شبہ, برابر ہیں یہ. اب آپ اگلا مصرع بتائیے. وہ جگہ بتا جہاں پہ خدا نہیں. اس کی تختی بھی آپ خود ہی کر لیجئے میرے خیال سے. بڑی آواز ہے, صحیح ہے, وہ بھی بڑی آواز, ٹھیک ہے. جگہ کاف بڑی آواز ہے اور جیم چھوٹی آواز ہے. کیا ہے, کاف جو ہے وہ بڑی آواز آئے گا, اور ارے پہلے تو جیم آ رہا ہے نا, جا, ہاں, گا بڑی آواز ہے. ٹھیک ہے, کیا بڑی آواز ہے, بے اور چھوٹی بے. ہاں بے تو چھوٹی ہے, صحیح ہے. بے ہو گئی چھوٹی, پھر بڑی, پھر تا بڑی آواز ہے, پھر چھوٹی آواز, چھوٹی آواز ہے, بڑی آواز, بڑی آواز ہے. یہ بھی بڑی آواز. پہ چھوٹی آپ لوگ جو طے کریں گے میں لکھ دوں گا یہاں پہ, بعد میں دیکھیں گے. ہاں چھوٹی ہے, چھوٹی ہے, چھوٹی آواز بڑی آواز, خود تو بڑی آواز ہے. خدا ہے, خدا خدا, دو چھوٹی کہاں ہیں مجھے نظر نہیں آئی. اچھا یہ والی, ہاں, پینے اور جہاں. بھائی کس رکن میں فرق آیا, یہ فعلاتن میں فرق آیا, یعنی کہ فعل مفاعل کیا ہے, یا وہ جگہ بتا, یا وہ فعل جگہ بتا مفاعل, یا وہ فعل جگہ بتا مفاعل. ٹھیک ہے, یہاں تک تو صحیح ثابت ہوا. پھر اب آتا ہے فعلاتن. تو فعلاتن تو جہاں پا خدا میں کہیں بھی نہیں آ سکتا میرے حساب سے. جہاں پا یہ جائز نہیں ہے, الف کو کھا جانا. جہاں کی ہے مس ہوگی, جہاں ج الگ ہاں الگ. بے شک آپ الگ کر دیں, جا چھوٹی آواز, پھر ایک ہاں ہے جو بڑی آواز ہے. اس کو آپ کہاں بھیجیں گے؟ اس سے نہیں میچ کر رہا. ہاں, اس سے یہ میچ نہیں کر رہا. اس کا مطلب ہے کہ ایک گڑبڑ ہوئی ہے یہاں پہ. اب وہ مجھے شعر نہیں آتا, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ رسول اللہ ہاں ٹھیک ہو جائے. یا وہ جگہ بتا کہ جہاں پر خدا نہیں. وہ ایک کیک کھا رہے تھے آپ, ٹھیک ہے. جب آپ اس کو کریں گے, یا وہ جگہ بتا فعل مفاعل کہ جہاں, فعیلا کہ جہاں, اب ہو گیا فعیلا. اب ایک تن چاہیے, پر ہو گیا تن, فعلاتن تک ہو گیا. اب کیا ہے, مفاعل, خدا نہیں, منہ خو فا دا ای نا لن ہی, مفاعل خدا نہیں, مفاعل خدا نہیں. ویسے تو خدا اور نہیں دونوں ایک ہی وزن پر, نون ہلکا ہی مانا جائے گا. نون کو دو آواز آپ پڑھ ہی نہیں سکتے نا, کیونکہ اس کے بعد تو کوئی ساکن نہیں ہے. جب بھی حرکت کے بعد ساکن ہوگا تو وہ بڑی آواز ہوگی, ایسا نہیں ہے پورا ادا ہو رہا ہے. یہ نون ہے, اس کی تختی کیسے ہوگی؟
میں بھی بتا دوں. یہ کیا ہے؟ چھوٹی آواز ہے. نا لگا دی آپ نے. پھر ہے اور اس یہ کو ملا کے یہ بڑی آواز ہے. ظاہر ہے کہ ہے کے اوپر زیر ہے اور اس کے بعد ایک سکون آ رہا ہے جس کو آپ بڑی آواز مانتے ہیں. اور میں نے پہلے دن سے بتایا کہ اس نون غنہ کا تصور نہیں ہے عروض. تو یہ آپ بحر تک پہنچنا ہے. یہ مطلب آپ مصرع پڑھتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بحر کیا ہے. لیکن یہ ایک بہت طویل ریاض کا کام ہے اور یہ پتہ کرنا ضروری نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ بحر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہوتی ہے. کل کو کوئی آپ سے کہے کہ بحر کیا ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہو. اچھا بحر کا جو اصل کام نکلتا ہے وہ نکلتا ہے آزاد نظم میں. ایک سوال آیا تھا کہ آزاد اور نثری میں کیا فرق ہے. کل ایک سوال آ رہا تھا. اچھا یہاں تک کوئی سوال ہے وہاں سے بھی یا یہاں سے؟ یہاں تک میں نے آپ کو یہ بتایا کہ شعر اور نثر میں فرق کس طرح کرتے ہیں. وہ تھا تخیل اور وزن. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ ایک بات بتائی کہ شعر میں جب ہم وزن نکال لیتے ہیں تو پھر ہمارے جو عروضی ہیں ان لوگوں نے 250 کے قریب بحریں نکالی ہیں کہ ان بحروں میں شعر کہے جا چکے ہیں. آپ ہو سکتا ہے کچھ بھی لکھیں اور اگلی لائن بالکل اسی برابر کی لکھتے ہیں. یہ ایک عروضی کر سکتا ہے. میں ایک سیدھا جملہ لکھوں اور اگلا جملہ ایسے بناؤں کہ وہ بالکل اس کے برابر ہو. ہاں تختی جب اس کی جائے تو اس کا یہ جو تختی ہے وہ برابر آئے. ہاں میں کچھ بھی بنا سکتا ہوں نا. تو اگر میں نے بنا بھی لیا تو کیا میں کوئی نئی بحر ایجاد کر رہا ہوں؟ کیونکہ جب وہ وزن میں آ جائے گا تو پھر ایک عروضی آپ کو بتائے گا کہ ان 250 بحروں میں سے کس میں جا رہی ہے. اگر وہ نہیں بتا پایا تو پھر آپ کو مبارک ہو, آپ نے ایک بحر ایجاد کر لی ہے. وہ 51 ہوگی. نہیں وہ 51ویں بحر ہوگی. وہ ایک اور بحر ہوگی. اگر کوئی عروضی یہ ثابت نہیں کر پایا کہ یہ ان 250 میں سے پہلے سے ہو نہیں چکی, اگر آپ نے اس طرح کے مثل کر لی. اصل میں بات یہ کہ پہلے شعر تھا, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ شاعری کی جا رہی تھی انہی بحروں میں. عروضیوں نے آ کے ان کے وزن نکالے, پتہ لگایا کہ اچھا یہ بحریں استعمال ہوتی ہیں, تو ان کو پتہ چل گیا. اس کے بعد کسی کو ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. جس نے بھی شعر کہا یہ سب جانے بغیر شعر کہا. جب بھی شعر کہا تو وہ آمد انہی بحروں میں تھی. یہ بڑی ضروری بات ہے. وہ یہاں تک لانے کے لیے یہ سب کچھ ہوا ہے. جب بھی کسی نے شعر کہا, شاعر جو تھا وہ پہلے ایک لفظ آیا تھا طبع موضوع. میں نے کل ایک شعر لکھا تھا فارسی کا, اس میں ایک مصرع تھا طبع موضوع حجت فرزندی آدم بود. طبع موضوع سے مراد ایسی طبیعت ہے جو مصروں کو موضوع ہی نکالتی ہے اپنے اندر سے. اس کا مطلب ہوتا ہے موضوعیت طبع یا طبع موضوع فارسی میں. تو یہ ایک خداداد صلاحیت ہے یا یہ آپ کو کسی طرح کے ملکے سے حاصل ہو جاتی ہے, کوئی خاص میوزک سننے سے حاصل ہو سکتی ہے. مطلب آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ آپ کو کہاں سے یہ سننے کے ذریعے آپ کی طبیعت میں شامل ہو گئی, لیکن یہ ہوتی سننے کے ذریعے شامل ہے. ایک طرح سے نیچر میں ہے. بالکل, یا نیچر میں ہوتی ہے یا شامل ہو جاتی ہے کسی پروسیس کے. جو ٹیلنٹ کی سورس کیا ہے, انسان ہے کیا؟ کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نہ جانتے ہوئے بھی انسان انہی ریدمز میں شاعری کرتا ہے. تو یہ کوئی بڑی بات ہو رہی ہے. اپنے اندر سے اپنے ذہن سے نہیں بنا رہا انسان یہ ریدمز. مطلب یہ جو شاعر ہیں یہ میتھمیٹیشینز نہیں ہیں, وہ سب حساب کتاب نہیں کرتے لفظوں کے ساتھ. تو ہوتا یوں ہے کہ آپ مطلب حضرت آدم کی, میں یہ اب میرا یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے, اس کا تعلق عروض سے نہیں ہے, کسی نظریے سے بھی نہیں ہے. جو بات ہے وہ یہ کہ حضرت آدم کی مختلف خصوصیات تھیں, ان میں سے ایک شاعری بھی تھی. تو جس طرح مختلف لوگوں میں مختلف خصوصیات جھلک جاتی ہیں, اس طرح کچھ لوگ شاعر ہوتے ہیں, ان میں موزونیت طبع جھلک جاتی ہے یا نظر آ جاتی ہے. حضرت آدم کی سینکڑوں یا ہزاروں یا اربوں کھربوں خصوصیات میں سے جو نسل در نسل آگے بڑھی ہے, پھیلے ہوئے ہیں, بکھرے ہوئے ہیں. بہرحال ہم سب ایک ذات کی طرف جاتے ہیں اور پھر کہانی آگے چلی جاتی ہے. جو ہم پہلے پڑھتے رہے پہلے مہینے میں وہ فلسفہ سارا یہاں پہ ایک طرح سے پروو ہو رہا ہے. تو حقیقت آپ اگر اپنے آپ کو ان چکروں میں لگائیں گے کہ ہم دیکھ کے برابر کر دیں, تو میں نے آپ کو ابھی اتنے سارے الفاظ بتا دیے, مفاعل, آ جاؤ, کھاؤ, پیو, بیٹھو, یہ سب کسی نہ کسی وزن میں جائیں گے. ان کو ایک ساتھ جوڑ دیں اس طرح تو آپ ارم ٹیٹی, ارم ٹاٹا جیسے بہت سارے مصرے بنا سکتے ہیں. تو آپ مصرے بنا سکتے ہیں,
مطلب بہت سے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، وہ شاعروں کے دھکے کھاتے پھرتے ہیں کہ صاحب فلاں مضمون ہے اور آپ جو ہے وہ یہ شعر عنایت کر دیجیے اس مضمون پہ. تو کم از کم ایک سوکھے پھیکے شعر کے لیے جو ایک تقریر میں پڑھنا ہے بالآخر، جس کو شاید ادب کا حصہ نہیں بھی بننا، تو آپ کو ایک شاعر کی جوتیاں سیدھی کرنے کی ضرورت نہ پڑے اگر آپ کو